جی اچھا جی بولیں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں آپ بولے تھے کہ اللہ جو ہے ایک پراپر ناؤن ہے، تو اگر یہ ایک پراپر ناؤن ہے تب ایسا کیوں ہے کہ بس سیمیٹک لینگویج میں ورڈ پریزرو، جیسے عربک میں یا سیریاک میں یا ارامک میں یا ہیبریو میں، باقی دنیا کے کسی لینگویج میں لوگوں کے پاس یہ گاڈ کا نام کیوں نہیں پریزرو ہے؟ نہیں، ایک آدمی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کئی پراپر ناؤنز ہو سکتے ہیں، پراپر نیمز ہو سکتے ہیں. جیسے اب حیدرآباد میں آپ اگر ہیں تو تین تین چار نام جو ایک آدمی لے کے پھرتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک آدمی کو ایک محلہ والے یا ایک اس کے اپنے ننیحال والے ایک نام سے جانتے ہوں، ددیال والے دوسرے نام سے جانتے ہوں. یہ تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، عام انسانوں کے اندر بھی. تو خدا کے نہیں بھی تو بہت الگ الگ پراپر ناؤن سے تو نہیں جانتے ہیں، پراپر ناؤن تو ایک ہی ہوتا ہے نا. کیوں؟ مطلب اگر آپ کو آپ کا نک نیم مثلا ایکس ایکس مسلم ہو اور آپ کا اصلی نام مثلا عبداللہ ہو، اور جو آپ کے کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہو، اور محلے والے سب آپ کو ایکس ایکس مسلم کے نام سے جانتے ہوں، ٹھیک ہے، تو اور یہی آپ کا لوگ سمجھتے ہو کہ یہی آپ کا پراپر ناؤن ہے، وہ آپ کا عبداللہ نام نہیں جانتے ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ لیکن وہ اس کیس میں نا جب بتایا نہیں گیا اور دوسروں کو میرا نام یہ اوریجنل نام جو بھی ہے عبداللہ، تو لیکن ایسا تو نہیں، خدا نے تو مطلب پروفٹس کے تھرو کسی نہ کسی وقت خدا نے باقی لوگوں کو اپنے بھی اپنا اوریجنل نیم بتایا ہوگا نا. ایک تو یہ کہ خدا کے ایک نام نہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خدا کے بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے. اب اس نے کچھ نام ہمیں ریویل کیے اور کچھ نام دوسروں کو ریویل کیے، دوسرے انداز سے اس نے بتایا. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ جو ہے پھر وہ ہر زبان کے اندر ہونا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، تو آدم علیہ السلام کو کون سا نام بتایا گیا تھا؟ آدم ہے، اور انہی کو جو ہے ایڈم، پھر چونکہ وہ پرانے اسکرپچرز میں بھی ہے تو وہاں نہیں نہیں، ایڈم ان کو بولا گیا. گاڈ کا کون سا نام بتایا گیا تھا؟ ان کو گاڈ کا کون سا نام بتایا گیا تھا؟ قرآن کریم میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی ملتا ہے ہمیں. اب ہم قرآن کریم کو ہی بنیاد بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا کو اللہ ہی کہتے تھے. تو پھر اس سکسیسو جنریشنز میں بس مڈل ایسٹ میں ہی لاس کیوں نہیں ہوا، باقی ساری جگہ لاس کیوں ہو گیا؟ بھیا اگر یہ آپ آرگیومنٹ کریں گے نا تو پھر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کوئی بھی شرک نہ کرتا، چونکہ جب نام یاد ہے تو پھر عبادت بھی تو یاد رہنی چاہیے تھی. کتنے سارے تو مشرکین ہیں. لیکن وہ پھر بھی جو مشرک بھی ہیں وہ بھی ایک سپریم گاڈ میں تو وہ بھی مانتے ہیں، مان ہی لیتے ہیں اللہ کو تو نہیں مشرک مان بھی رہے ہیں. نا، وہ سپریم گاڈ کو ماننے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. اور کیا ایتھیسٹ، آپ تو خود ہی پتہ نہیں آپ ایتھیسٹ رہے کیا رہے، ایتھیسٹ تو خدا کو نہیں مانتا، لیکن آدم کی اولاد میں تو وہ بھی ہے. آپ جی کا یہ اگر آرگیومنٹ ہم مان لیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی ایتھیسٹ نہیں ہونا چاہیے لاجیکلی، چونکہ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم جو ہے ایتھیسٹ نہیں تھے، والعیاذ باللہ. جی، دیکھیے وہ گاڈ کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتا، لیکن مطلب تو ایک ٹائم پہ تو اگر مان. گاڈ کا ایگزسٹنس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی طور پر معلوم تھا اور تھا، ان کی اولاد کو تھا، تو پھر ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کو بھی ہونا چاہیے آپ کے اس آرگومنٹ کے مطابق، ٹھیک ہے. تو جب وہ گاڈ کے ایگزسٹنس ہی کو بھلا بیٹھے تو بھائی نام بھلانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ایک پارٹیکولر ایریا کے کیوں نہیں بھلا مڈل ایسٹ کے؟ نہیں، اس کا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اگر اس میں چلے جائیں، عامر بھائی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے دیانت سرسوتی کے خلاف جو کتاب لکھی ہے نا، اس کے جواب دیا ہے ثناء اللہ سناؤ امرتسر. امرتسر جی. غالباً ان کی جو کتاب ہے وید کی حقیقت. ارے بھائی صاحب، بھائی بھائی میوٹ کر لیں، بھائی میوٹ کر لیں ذرا. اچھا سوری. جی جی جی. تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایلیا، اللہ کا جو لفظ ہے وہ الہ، ایلیا کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے مڈل ایسٹ میں بھی، اور اسی طریقے سے آرینز جو ہیں ان میں بھی ایلیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو کیا یہ بات میری یادداشت صحیح ہے؟ حضرت میرے علم میں نہیں ہے، میں دیکھوں گا اس کو، ہاں، میرے علم انہوں میں نے نہیں. اس کو ثابت کیا ہے کہ تبتن کا جو ایریا ہے، تبت کا علاقہ، تو یہاں پر ایلیا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو الہ اور اللہ اسی سے نکلا ہے جو اس کے قریب ہے، صرف پروناؤنسیشن بدلا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ صرف مڈل ایسٹ میں ہوا ہے، ایسا نہیں. اچھا، دوسری بات، ایکس تھیسٹک ایکس مسلم صاحب، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی تہذیب بنی ایک ہے نا، یہ آج ایک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تہذیب ایک نہیں تھی.
حجاز کا علاقہ الگ تھا, یمن کی تہذیب الگ تھی, عراق کی الگ تھی. عراق میں تو مذہبی دوسرا تھا, وہ تو پارسی تھے, عراق تو عربی بھی نہیں تھے, عراق تو عربی بھی نہیں مانے جاتے. وہی تو کہہ رہا نا, وہ تو مذہبی دوسرا تھا, ان کی لینگویج دوسری تھی. شام کی لینگویج الگ تھی, ایجپٹ کی لینگویج الگ تھی, وہ کاپٹک تھے. اور تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ مڈل ایسٹ کی تہذیب اور زبان ایک تھی, تو آج ایک ہوئی ہے بھائی. اچھا ان سے میں زبان الگ ہوتے ہوئے بھی وہ ورڈ سیم تھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں. مسلم بھائی جو آپ ابھی حضرت ورڈ بتا رہے تھے وہ اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. اب ایک اور بس سوال کا جواب دے دیجیے. رک جائیں بھائی, رک جائیں بھائی. جی بات بھائی, وہ جی آتے اکشر وگیان کی نام کی کتاب ہے, اس میں ہے وہ ورڈ جو آپ بتا رہے تھے کہ الے سے بنا اللہ, پھر پرمیشور سے آگے علی میں ملے نام کا وہ دیا ہے انہوں نے بریکٹ ڈال کے. یہ ہے اس کتاب میں, اکشر وگیان نام کی کتاب ہے, ہندی میں ہے, میں اس کا شیئر کر دیتا ہوں 1 منٹ. اچھا وہ میرے پاس اس کا فوٹو کاپی ہے. چلیں آپ اس کو شیئر کریں. بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی جی حضرت, دوسری چیز یہ ہے کہ جب لینگویجز مختلف ہوتی ہیں تو ان میں مختلف, جب اللہ نے یعنی جس کی ذات ہے, جس کا نام ہے, جس نے لوگوں کو سکھانا ہے, تو obviously وہ اگر مختلف لینگویج کے اندر مختلف چیزیں دیتا ہے, مجھے ان کا اختلاف سمجھ نہیں آ رہا. فار دا سیک آف آرگومنٹ, آدم علیہ السلام کو اگر اللہ نہیں ورڈ سکھایا تھا, کوئی اور ورڈ بھی سکھایا تھا, ذات ایک ہے نا, اس کے علیحدہ نام ہے, اس نے کہا ایما تدعو, ایما تدعو, کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو آپ اسے, کسی بھی نام سے. تو ہم مسلمانوں کا بھی یہ زور نہیں ہے کہ آپ اللہ ہی کہیں, اللہ کے علاوہ اور نہ کچھ, کوئی نام نہ لیں جو اس کے شایانہ شان نہیں. آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو جو اللہ کے علاوہ نام کو پکار رہے ہیں جو اس کی شایانہ شان ہے, یعنی اس کے نام میں کسی کو شریک نہیں کرتے, ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرمیشور ہے, ایشور ہے, ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جس طرح یہ سمجھ لیں کہ جیسے ماں باپ ہیں, ماں باپ اردو کے اندر بولا جاتا ہے, یا ماتا پتا بولا جاتا ہے, یا فادر اینڈ مدر بولا جاتا ہے, یا اب اور بولا جاتا ہے. یہ لفظوں کی اختلاف ہے, وگرنہ کریکٹر تو ایک ہی ہے. یعنی اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی عربی کے اندر اب کہے گا تو آپ کے ابو بدل نہیں جائیں گے, رہے گی وہی جس کے آپ بیٹے ہیں. اسی طریقے سے انگلش میں کوئی فادر کہے گا. آپ بولیں, جو ایلے کا لفظ ہے وہ کیا ان کے یہاں استعمال میں ہے, کسی کتاب میں استعمال ہوا ہے پرمیشور کے لیے؟ وہ تو پرمیشور والا جہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ تو فی الحال میرے پاس ریفرنس نہیں ہے, لیکن یہ جن شنکراچاریہ جی نے لکھی ہے, ان کی کافی کتابیں ہیں, اس میں ضرور انہوں نے استعمال کیا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ نہ کیا ہو استعمال. نہیں ایک تو ہوگا والی بات ہے, اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے, تب تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. لیکن اگر لیکن اگر میرے خیال سے اللہ کے لیے انہوں نے ایلے کا لفظ دیا ہے کہ یہ لفظ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پروناؤنسیشن کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, ورنہ وہ لفظ موجود ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر مزید تحقیق کی جانی چاہیے, اور بغیر تحقیق ہم کوئی بات نہیں کریں گے. جب تک کہ ہمارے پاس پروف اور ریفرنس نہ ہو تب تک کہ پھر ہم اس چیز کو یہی موقوف کریں گے کہ بھئی ہندوازم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن بہرحال میں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر کہا تھا کہ ایلیا کا لفظ جو ہے وہ تبتنز میں استعمال ہوا ہے. میں نے یہ کسی کتاب میں کئی سال پہلے پڑھا تھا. تو لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات جو ہمارا دعویٰ ہے وہ کم سے کم یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ ہی کہا جائے گا تو بھی بات بنے گی, ورنہ نہیں. یہ کوئی ہمارا دعویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی.